Rasulillahi wa ba'd. Yang kami muliakan segenap para hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, marilah sebelum kita memulai daripada pembacaan Ratibul Haddad, daripada malam taklim dan tadzkir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kita kirimkan Al-Fatihah yang terbaik buat guru-guru kita, buat para orang-orang tua kita yang telah mendahului kita semuanya. Semoga orang-orang tua kita yang telah mendahului kita semuanya, yang mereka sudah di sisinya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala kesalahan-kesalahannya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan tempat kembalinya adalah surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Bapak Haji Misar bin Nain bin Gapin, Hajanimah binti Ilan, Gapin bin Rabiun, Juik binti Pulan, Buang bin Musa, Sifah binti Tian, Musa bin Pulan, Kemas binti Pulan, Tian bin Pulan, Warni binti Pulan, Haja Atih binti Buang, Timah binti Buang, Nimin bin Buang, Onin bin Buang, Ambari bin Haji Misar, Sanih bin Musa, Buran bin Musa, Ranta bin Musa, Leci bin Musa, Lepit bin Musa, Niman bin Buang, Rogaya binti Muhammad Ali, Ahmad Kadim bin Sulaina, Abdul Khair bin Muhammad Ali, Muhammad Ali bin Pulan, Naisah binti Saim bin Sulaiman bin Muhammad, Angkih binti Sa'ad, Saimin bin Pulan, Muhammad bin Pulan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita doakan untuk almarhum wal marhumah yang disebutkan atau yang tidak disebutkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita doakan Fatihah yang kedua, yaitu buat orang-orang tua kita yang masih pada ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan umurnya, berikan kesehatan kepadanya, sehingga kita bisa melihat beliau bersama tumbuhnya putra dan putrinya, cucu dan cicitnya. Kemudian bil khusus orang tua kami yaitu Ibu Haja Sanih binti Buang, semoga beliau diberikan kesehatan, umur yang panjang, barakah dunia akhirat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita bacakan Fatihah yang berikutnya, yaitu adalah buat kita semuanya sebagai anggota daripada majlis ini. Semoga kita juga diminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan oleh Allah, agar diberikan daripada kelanggengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita minta kepada Allah segala urusan kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala perkara dunia kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi adalah perkara akhirat kita semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus hajat majlis kita yang insyaallah nanti Desember akan mengadakan maulid, semoga Allah mudahkan prosesnya sehingga kemudian kita bisa mewujudkan ikhtiar tersebut dengan lancar dan sukses. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian Fatihah buat khusus sahabat kita, guru kita, yaitu istri daripada Ustadz Mahfuz. Semoga istrinya yang sekarang dirawat di rumah sakit, semoga disembuhkan dari segala macam penyakitnya, dikembalikan kesehatannya, dilanggengkan kesehatannya, sebagaimana beliau bisa beraktivitas seperti biasanya. Ala hadhihi niyyah, ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا مغفر يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك الحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا يا الله يا جواد لنا بالمراد بالولقد بالإرشاد الحبيب عبد الله الرعانة بالحمدان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع يا الله يا صحني اجر لنا بالنور بالولقة برباني سلطان الأولياء شيخ عبد القادر جيلاني يا ربي مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم
علي بن أبي بكر السكران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم يا الله يا ستار جلنا بالمختار بالونقط بالأخيار الحبيب أحمد المحضر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من كل موت بالولي شمس الشموس الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم يا الله يا مختار جد لنا بالبصر بالولي نبي بالأخيار الحبيب حسن بن صالح البحار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم يا الله يا مطي بالمطي لا تبتي نجنا من كل شيء الحبيب أحمد بن زيد الحبشي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا ربنا نجنا من شر الناس بالولقة بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا رزاق جد لنا بالأذى بالولي شئت العطاء الحبيب أحمد بن عبد القادر السقاف يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع
الحسين للنبي قرة العين نورهم كالشمعتين جدهم صلوا عليه يا رب مصطفى مبني الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالشمعتين جدهم صلوا عليه يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كلكم صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه يا اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام والمسلمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده اللهم رب العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا 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 بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا والله يرى آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا والله يرى آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا والله يرى يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين
المؤمنين أصلح أمور المسلمين وصرف الله شر الماضين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر الماضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا عليم يا يا فرج الهم يا كشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم أستغفر الله رب من الخطايا أستغفر الله رب المرايا من الخطايا أستغفر
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرمنا ومجد الله رضي الله تعالى عن صحابته بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. الفاتحة. الفاتحة إلى سيدنا محمد بن شفيع ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأن الله يعلم درجات في الجنة وينفعنا بصبرا ونورا في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملتهم ويسر في سورتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيد الفقيه والدم محمد بن علي الباعداوي ورسل أفراده وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى صاحب الراتب والإرشاد الحاج عبد الله بن علي الحداد وصولهم وفرهم وذا الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجد درجة في الجنة وينفعنا بصلاحهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Baca rawi siapa tadi? Baca rawi. Hah? Ente bisa? آمين. الفاتحة إلى الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى والدين ولمشايخنا ومعلمين الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى
ثم إن الله وكاذب من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدرجهم في الجنة وينفعون النصر والنعيم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفجر يتقون وتغير كل شيء والمأمور وصنع الشيء والوالد في الدين والدنيا والآخرة للفتن كل شيء بأجوة خير لنا ولوالدينا ونحن بما شيخنا في الدين والعافية والعافية ولن يدعنا الله غير قربانا وقائمنا ونهل والتقوى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالأمنة والامتحان بحق السيد والأجعل جامعة لكل نية صالحة وزيادة محبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الكريم الكريم. اللهم صل وسلم على الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تذرع من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أحياننا وأولادنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأيضا من جبال الندامة بالحال والماء والماء إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متابعة له وجرباته يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا علم سرنا نتتك سترنا وعافنا وقنا وكلنا حيث قلنا. يا عالم ذاتك ستر عنا وعافنا وقنا وكلنا حيث قلنا. يا عالم سر بنا لا تجعل
ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها 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 يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم يزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف دوم سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai kita pembacaan Maratibul Haddad dan Tawassul. Kita doakan khususnya buat malam hari ini. Tadi juga udah kita doakan, semoga hari ini saudara kita istrinya sedang masuk rumah sakit, yaitu istri daripada Ustadz Mahfuz, dan oleh karena itu maka beliau dari kemarin mendampingi istrinya di rumah sakit. Semoga Allah berikan kesehatan kepada istrinya dan Ustadz Mahfuz, sebagaimana biasanya beliau juga bisa hadir di majelis kita, dan insya Allah istrinya langgeng kesehatannya insya Allah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighhu al-wasilah. Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warḍa 'anhi sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh.
صل على محمد يا رب نختم به المشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهرا على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز خليلا علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يوالون سقمه وشكرا. ولما تم من حمله شهران على الرجعة شهور قمرية وأن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وخذها المقام فردت صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام
أنت غافر الخطايا وذنوب الموبقات، أنت ستر مساوي ومقيم العثرات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عالم سري وأخفى مستجيب دعواتي، رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. صلى الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله تغشى عن تحرير صدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. ومحيا كالشمس منك المبين، وأسفر عنه ليلة الحراء، ليلة المولد الذي كان في الدين سر بيومه وازدهاء. يوم نالت بودع النذر وبطهار ما لم تنل نساء، وأدق ما أبيض مما حمى قبل مريم العذراء. وأدق ما أبيض مما حمى قبل مريم العذراء. مولده كان منه في طال الكفر وبال عليهم ووباء،
وتولت بشر الهواتف وقد ولد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق الهناء هذا وقد استنسل قيام عين ذكر مولد الشريف علم تداول ورمية وطوبى لمن كان تعلمه صلى الله عليه وسلم غاية مرميه ومرمى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah telah sesuai kita membacakan daripada Romiyah. Mudah-mudahan salawat-salawat yang kita bacakan sampai kepada Rasulullah SAW dan pada hari kiamat kita akan mendapatkan pertolongan yang besar daripada beliau, yaitu syafaat umat, dan kita diselamatkan daripada hari kiamat, dan insyaallah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal ya muslimin berbahagia, masih kita melanjutkan kitab dan Tadribul Qaul atau Ruba'ul Hadis. Kita sampai kepada babnya adalah bab sedekah. Sedekah. Ada masalah mengenai kepada Ustaz Muhammad Yasin. على محمد. Sedang berpas-pas menghikmat beliau datang. Yang saya Penuh sahlan. Qala al-Badru buat Ustaz Yasin, Ustaz Wasis. Qala al-Badru alaina min thaniyat Ucek, maras ucek sebelum taklim, maras ucek ya. Siap ya? Oh siap Pak. Siap ya? Ya ikhwan, doakan kami istiqomah dalam berdakwah di bawah bendera UC Media. Majulah maju, ayo terus maju, tidak kembali pulang. Walau sahabat maju, ayo terus maju. Subhanallah dan ulama
Ustaz Yasin menyumbang lagu dia katanya. Di sini banyak penyanyi nih. Ustaz Yasin penyanyi, Ustaz Wasis penyanyi. Oh, ikan di kolam, kolam di ikan. Kita lanjutkan saja ya, mungkin pengajian kita. Siapa namanya? Kang Fajar minta kopi di rumah. Kopi udah, makanan bawain aja sini lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina li talibil ilmi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah sekalian, baik yang offline hadir di majlis ataupun yang online hadir di live TikTok ya. Semoga kehadirannya insya Allah dicatat menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah ridha kepada kita. Insya Allah kita akan dibalas dengan balasan yang sempurna, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita kemarin sampai kepada hadis yang berbicara tentang ma naqasa malun min shadaqatin. Sampai di situ kemarin. Jadi apa-apa yang kita sedekahkan daripada harta itu tidak pernah berkurang bahkan sedikit pun. Kagak pernah berkurang, bahkan bertambah. Maka kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu syai'un azimun qalaha salasan. Ini penting nih ya, ini penting. Ini hadis ini dikatakan kata Nabi ini sangat penting. Oleh karenanya Nabi mengulang ucapan hadis ini sebanyak 3 kali. Berapa kali? Maka kalau Nabi mengulang ucapan itu sebanyak 3 kali, ini berarti menandakan sangat penting dan kita harus memperhatikan hadis ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula sedekah yaitu perkara yang besar, bukan hal yang sepele. Dari hadisnya bahwa sedekah perkara yang besar, maka kata dalam hadisnya qalaha salasan, beliau mengucapkan as-sadaqatu syai'un azimun, as-sadaqatu syai'un azimun salasa marrat. 3 kali beliau mengucapkan hal itu. Berarti diulang penguatan ini. Penting, sedekah itu manfaatnya gede. Sedekah itu manfaatnya besar. Sedekah dong. Kurang lebih begitu bahasa kita ini. Maka di sini dikatakan ai salasa marrat fi tilkal lahzah. Nabi mengatakan itu 3 kali dalam satu kesempatan. Ya contohnya misalkan begini. Ada orang meninggal. Orang meninggal. Oh mati ya. Iya mati benar. Orang meninggal ya mati.
meninggal dunia, tapi bukan meninggalkan rumah. Kalau meninggalkan rumah kan nggak mati. Lah ini usir dirinya, Ustaz. Tuh kan. Meninggal dunia. Ini kapan kita duet lagi? Biar seru tadi. Allah. Ini musim maulid, nih musim ceramah ya. Nah jamaah sekalian berbahagia. Jadi kalau kita ada orang yang meninggal, ada orang yang mati. Memang kalau bahasa Quran itu mati, Pak, bukan meninggal. Maut. Ketika ada orang yang meninggal, maka kita umumkan kalimatnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira sekali apa dua kali apa tiga kali? Tiga kali. Berarti ini berita yang penting. Sama halnya Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, bahwa ini diulang sampai 3 kali, berarti ini menandakan sebuah yang penting, sesuatu yang penting. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, Lit Tabrani, punya riwayatnya Imam Tabrani, dan Abi Naim an Anasin, daripada Anas bin Malik, bi asanid, dengan sanad yang thiqat, sanad yang kuat. Katanya begini, ini hadis yang lainnya nih kurang lebih begini, tasaddaqu fa inna sidqa fukakukum minan nari. Kata Nabi di dalam sanadnya yang disampaikan oleh Anas bin Malik, di sana dikatakan dalam hadisnya, katanya tasaddaqu, bersedekahlah oleh kalian. Kalau kita disuruh menggunakan fiilnya fiil amr, ini berarti menunjukkan perkara yang sangat penting juga. Kalau tadi Nabi mengulang sampai salasa marat, sampai 3 kali, ini enggak tanggung-tanggung. Nabi mengatakan menggunakan fiilnya adalah fiil amr. Tasaddaqu, hendaklah kalian bersedekah. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya sedekah itu akan membebaskan kalian daripada api neraka. Masya Allah. Makanya kalau misalkan kita pengen bebas dari api neraka, banyakin sedekah. Jangan pelit. Kalau ada panitia maulid datang ke rumah kita, kira-kira kita menyambut panitia maulid dengan senang atau dengan sedih? Wih, ini orangnya panitia maulid datang dicemberutin. Ada nggak orang yang gitu tuh? Masya Allah. Jangan, panitia maulid itu harus sambut dengan kehangatan, dengan kebahagiaan. Masya Allah, tamu Rasulullah SAW datang ke rumah saya. Ayo, saya mau nyumbang ini. Di dompet saya ada duit 10 juta. Kira-kira duit 10 juta dikasih nggak buat panitia maulid? Ora sih kayaknya nih. Berat ini Mbak. Cicilan masih menumpuk tiap bulan. Masya Allah. Jangan sekalian berbahagia, kata Rasul, itu akan menjadi pembebas kita daripada api neraka, min nari jahannam, daripada api neraka jahannam. Was-sadaqatu afdolun, dan bermula sedekah itu lebih afdol. Nih, dengerin nih. Kata Nabi, sedekah itu, kata kitab ini, sedekah itu lebih afdol. Ya, nih, kata kitab ini dikatakan was-sadaqatu afdolun min hajjit tatawwu'i, daripada umroh yang kita laksanain. Ulangi lagi ya nih, bahwa sedekah itu lebih afdol daripada kita melaksanakan umroh. Artinya kalau kita bolak-balik ke Mekah, tapi di samping kita, di depan kita, di belakang kita masih ada orang yang kelaparan yang tidak kemudian mendapatkan sedekah, itu nggak bagus umroh kita. Tuh, ini Ustaz Wasis nih misalkan tiap bulan dia umroh bolak-balik, tapi di belakang rumahnya ada janda yang kelaparan. Nah, kira-kira itu umrohnya bagus apa jelek begitu? Woi, bagus apa jelek? Kira-kira kan jelek Ustaz. Iya, emang jelek.
itu orang harus disantuni. Pertanyaan satu asis, Ustaz, umur jandanya berapa tahun? 70 tahun. Sama anaknya. Masya Allah. Maka itu pantaslah kemudian Rasul mengatakan bahwa umroh itu tidaklah lebih baik daripada melaksanakan sedekah. Inda Abi Hanifah. Lalu kemudian menurut daripada Abu Hanifah seperti itu juga, ya. Dan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya yang memotivasi diri kita. Kata Nabi, as-sadaqatu taruddul balaa wa tutawwilu al-umrah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu menolak musibah. Ini sekarang kita lagi banyak musibah di Pak. Di Jakarta ada musibah asap namanya. Musibah apa? Asap. Di Bekasi lagi musibah, di Bojongmangu itu sedang kekeringan. Tadi saya di musola sholat gerimis itu saya agak dua yang saya pikirkan dalam benak saya. Apa? Antara bersyukur, antara kurang, Pak. Bersyukur karena udah lama kagak hujan-hujan, gerimis. Alhamdulillah, senang kita. Jalankan nggak ngebul ya kalau hujan, alhamdulillah. Tapi kurang senangnya kenapa? Pas waktunya ngaji, orang pada awang-awangan kalau ngaji kehujan-hujanan. Betul nggak betul? Nah, makanya yang berangkat juga awalnya niat berangkat, kalau hujan, jadi apa kagak? Kagak. Makanya alhamdulillah dengan izin Allah, Allah takdirkan hujannya stop dulu. Nanti insyaallah pulang ngaji kita sampai di rumah baru hujan lagi gede-gedean. Amin ya rabbal. Kasihan Pak yang kekeringan sekarang di Bojongmangu, kasihan loh. Bojongmangu itu sekarang air udah nggak ada sama sekali udah. Makanya mereka itu mengambil air bersih melalui sumbangan orang-orang yang memberikan air bersih itu berupa tangki, Pak. Ada dari Pemda, ada dari Ormas pada nyumbang di sana semuanya. Alhamdulillah. Nah, ini air yang kita minum ini juga adalah sumbangan dari hamba-hamba Allah. Semoga yang nyumbang di majelis kita insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya selain menolak musibah, maka sedekah juga dapat, ini bentuknya fiil mudhari, Pak. Tatawwilu fiil mudhari. Fiil mudhari itu adalah bentuknya sekarang dan yang akan datang. Artinya bukan telah dipanjangkan umurnya, tapi sedang dan akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok maksudnya dipanjangkan bagaimana, Ustaz? Di dalam syarahnya dikatakan ay tabaraka fihi, yaitu maksudnya adalah umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka sedekah umurnya jadi berkah. Umurnya berkah yang awalnya cuma 46 tahun ditambahin sama Allah dalam taat kepada Allah jadi 70 tahun dan selanjutnya. Umurnya barokah dalam taat kepada Allah. Lalu kemudian wa yusarrifu fit ta'at, dia selalu dalam ketaatan kepada Allah. Wa fi riwayatin li Abi Na'im an Aliyin bi isnadin dha'ifin, dan di dalam riwayat yang lain punyanya Abu Na'im dari Ali dengan sanad yang doif, juga, ya, bahwa sedekah itu ala wajhiha, sedekah itu tergantung daripada niatnya. Jadi kalau tergantung daripada niatnya itu maksudnya apa aja bisa sedekah gitu. Misalkan kayak kemarin kita nggak punya duit, yang kita punya ilmu, dengan ilmu bisa sedekah enggak? Bisa. Tuh Pak.
Itu dengan niat kita. Bisa kita sedekah dengan ilmu. Lalu kemudian di sini bahkan dengan kita berbuat baik, kita membuat kebaikan, al-ma'ruf wa birrul walidaini, kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kita silaturahim, itu kemudian kita juga termasuk bisa melaksanakan sedekah dengan itu. Dan bahkan ini akan merubah, Pak, dengan tadi tuh silaturahim, dengan kita melakukan kebaikan, dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, kita niatkan untuk sedekah, maka kata kitab ini, kata hadis ini dikatakan bahwa akan merubah kesedihan dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Itu udah datang ya makanannya, udah datang ya. Kopi puterin kopi sambil ngaji, ngopi itu insya Allah syahad insya Allah. Kopi biar kagak nyender ngantuk gitu maksudnya kan, kalau kagak ngopi oleng jadinya ya kan gitu. Iya, biar Ustaz Yasin kagak mermelek ya gitu. Masya Allah. Kita lanjutkan. Jadi sedekah itu nggak harus dengan harta, Pak. Ya, jadi macam-macam. Yang penting niatnya sedekah, insya Allah itu menjadi sedekah, insya Allah. Watazidu fil umri, dan sedekah itu akan menambahkan umur. Dan sedekah itu akan meluluh lantahkan keburukan. Jadi kalau misalkan kita banyak keburukan terus kita sedekah, itu keburukan kita akan habis, Pak. Sebaliknya kalau kita pelit sama sedekah, itu biasanya keburukan kita akan menguasai diri kita. Ini bahaya nih. Keburukan kita akan menguasai diri kita, akan bahaya. Maka ada satu cerita begini, Pak. Ya. Wa hukiya, diceritakan, anna rajulan, diceritakan seorang laki-laki, kana lahu syajaratan. Ya, makasih. Yang lain aja, yang lain dulu. Saya ntar belakangan. Yang lain dulu. Saya mas sahibnya, antum kan duyufnya. Ayo, silakan. Jadi kata kitab ini diceritakan ada seorang laki-laki, ini laki-laki nih. Seorang laki-laki itu punya pohon. Lahu syajarah. Dia punya pohon syajaratan azimatan, syajarah yang gede. Jadi dia punya rumah nih, Pak, punya rumah depannya itu ada pohon. Kan kita kalau zaman dulu depan rumah pasti punya pohon. Kalau zaman dulu biasanya buat ngadem tuh pohon kita gitu. Lalu kemudian di pohon tersebut, ya, di pohon tersebut, Pak, itu ditinggali oleh burung, ya, ditinggali oleh burung, dan burung itu punya anak, ya, burung itu punya anak. Nah, si laki-laki tadi, Pak, si laki-laki tadi itu kan di rumah kagak sendirian, dia punya istri. Nah, istrinya tuh begini dia, kalau menjelang siang hari bilang sama suaminya, "Bang, ada apa, Neng? Ini kita kan waktunya makan. Itu ada bunyi suara burung tuh, Bang, di pohon depan rumah kita. Dia kayaknya kelaparan tuh, Bang. Ayo, Bang, ambil tuh burung, panjat pohon, ambil anak burungnya, kita kasih makan, Bang, anak burungnya. Kita kasih makan, Bang, bareng sama anak-anak kita. Kita kasih makan, Bang, itu bareng sama anak-anak kita." Setelah tuh burungnya ditaruh,
diambil sama lakinya itu, lalu dikasih makan. Setelah kenyang burungnya, ditaruh lagi tuh anak burungnya di kandang atau di sangkar burung tersebut. Selesai. Induknya daripada burung tersebut ngadu, Pak. Induknya nggak terima. Kan kalau namanya emaknya burung, induknya burung, anaknya diambil dipegang sama orang, kira-kira bisa bedain nggak anaknya dipegang sama orang apa bukan? Kan bisa. Kenapa? Karena punya penciuman yang lebih. Itu burung kagak terima. Emang zamannya Nabi Sulaiman, kenal Nabi Sulaiman? Apa keistimewaan Nabi Sulaiman? Nah, itu burung ngadu sama Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, ya Nabi Allah, saya ngadu sama engkau. Ada apa lu ngadu sama gua? Kurang lebih begitu. Ini anak saya diambil sama orang yang tinggal dekat tempat saya. Orang laki-laki Dia ngambil anak saya, terus ditaruh lagi. Ini sembarangan aja nih dia. Gitulah kurang lebih ngadu sama Sulaiman alaihi salam. Lalu kemudian si laki-laki yang ini, suaminya ini dipanggil juga sama Nabi Sulaiman. Panggil coba yang rumahnya di sana, sini. Lu jangan nganuin anak burung. Katanya begitu, kurang lebih itu. Itu emaknya burung ngadu sama gua. Lu jangan gangguin anak burung. Lu masing-masing aja hidupnya. Awas lu ya lu. Gua hukum lu sekarang, awas. Nggak boleh nganuin anak burung lagi. Nggak boleh. Kurang lebih gitu, Pak. Hari berikutnya lagi, itu istrinya ngedengar lagi, Pak, bunyi anak burung cerikit baik. Bang, itu kayaknya anak burung kelaparan tuh, Bang, di atas, Bang. Ambil, Bang, ayo kita kasih makan, Bang, bareng sama anak-anak kita sini, Bang. Terus kata lakinya, Neng, gua habis diomelin, Neng, sama Nabi Sulaiman. Emang apa, Bang, lebih omelin? Lah kita ngambil anak burung itu, Neng, kan ada induknya, Neng. Induknya ngadu sama Sulaiman, Neng. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama burung. Oh gitu, Bang. Udah, Bang, ambil, Bang. Kasihan, Bang, kasihan. Kasihan, Bang, ambil, kasihan. Pak, diambil lagi, Pak, diambil, dikasih makan, dikenyang anak burungnya, ditaruh lagi, Pak. Induknya tahu bahwa anaknya tersebut dipegang lagi sama manusia, ngadu lagi tuh, Pak, induknya burung tersebut kepada Nabi Sulaiman. Kata induknya burung, Assalamualaikum Sulaiman, anak gua diambil lagi nih sama orang yang tinggal dekat pohon gua, tolongin ngapa gua. Udah, itu burung pergi, lalu dipanggil, Pak, setan dari timur dan dari barat, Pak, untuk menyakiti seorang laki-laki ini agar ketika naik kemudian ke pohon, laki-laki ini kagak mampu dan dia terjatuh. Masya Allah. Dipanggil tuh setan, Pak, dari barat, dari timur. Setan barat dan setan timur dipanggil sama Sulaiman. Dan Sulaiman menguasai makhluk, Pak, dia. Saya panggil, setan barat, sini. Setan timur, sini. Ada apa, Sulaiman? Ini gua punya tugas buat lu. Apa tugasnya, Sulaiman? Saya ada permintaan dari seekor burung untuk ngejagain anaknya. Jangan sampai anaknya dijailin sama manusia. Siap, Sulaiman. Diapain kira-kira kalau orang dia ini ngelakuin lagi? Udah lu lemparin ke barat, lu lemparin ke timur, terserah lu. Bagaimana caranya? Masya Allah, Pak. Ketika itu setan diperintahkan oleh Sulaiman untuk menjagai anak burung yang ada di pohon, kata Sulaiman, udah lu tinggal aja di pohon, setan. Makanya sekarang banyak pohon yang ditempatin sama banyak pohon yang ditempatin sama setan. Setannya untung nggak niat saya gitu. Makanya sekarang ada yang mitos begitu kan, wah, pohon ono ada setannya, kan begitu ya. Dari zaman Sulaiman emang pohon seneng ditempatin sama setan, Pak. Nabi Sulaiman nyuruh, udah lu tinggal aja di pohon itu, lu tungguin. Kalau ada laki-laki yang itu mau gangguin anaknya burung, lu jatuhin tuh dia, lu lemparin kemana kita itu orangnya. Begitu, Pak.
Akhirnya ketika hari-hari ditungguin itu laki naik lagi apa kagak? Suatu saat laki itu mau nyempal, Pak, mau naikin kakinya di pohon tersebut. Ketika istrinya ngomong, "Bang, itu anak burung kok kelaparan lagi, Bang. Coba Bang ambil lagi Bang anak burung, kasihan Bang, kita makan Bang bareng anak-anak kita sini." Mau naik itu si bapak-bapaknya mau ngambil anak burung tersebut, mau kasih makan lagi. Ternyata di depan rumahnya ada yang mengetok pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Saya Pak, saya belum makan Pak 1 hari Pak, ini tolong berikan saya sepiring makanan Pak, tolong." Lakinya mau naik, akhirnya kagak jadi. Kagak jadi, itu setan di atas udah nungguin itu. "Awas, lu naik, gua seret lu, gua pentalin lu," kata setan lu. Wah, akhirnya ketika mau naik nggak jadi. "Tunggu Bang, gua sabarin dulu, ntar gua lihat dulu di dalam ada makanan apa kagak sama bini gua." Akhirnya minta sama bini makanan. Bilang begini, "Bini, Bang, kita emang gak punya apa-apa Bang, makanya kita barang-barang sama burung-burung mah kapan kelinya Bang, dia mah dikit Bang, tenggorokannya kecil. Kita bagi dia bisa Bang, tapi kalau manusia nggak bisa Bang, kita bagi Bang. Kita dikit makannya Bang, gimana? Udah peneng bagi aja dia berapa sesuapan yang bagi dia." Akhirnya Pak, akhirnya sesuapan itu yang diberikan seorang laki-laki tadi sama istrinya kepada pengemis yang meminta makan kepada dia. Masya Allah, diberikan tuh sesuapan itu. "Bang, saya nggak punya apa Bang makanan. Ini Bang, kalau Abang belum makan nih Bang. Nih Bang, tapi adanya cuma sesuap Bang, nggak apa Bang?" "Nggak apa-apa. Saya terima Bang, insya Allah saya terima." Udah diterima itu makanan. Akhirnya si setan kagak jadi nangkep kakinya si laki-laki tersebut, dan akhirnya dia lapor kepada Nabi Sulaiman. Lapor dia. Nabi Sulaiman sebelum lapor juga tahu, "Lo membanggang setan, kurang asem lo, udah gua kasih tugas begitu, kagak dikerjain juga, kagak dilemparin itu orang." "Ya Rasul, saya bukannya kagak mau ngelemparin ya Rasul. Pas dia mau naik, ada pengemis datang ke rumahnya, dia ngasih sedekah ya Rasul. Nggak mungkin saya lemparin itu orang ya Rasul, dia ngasih sedekah." Tuh Pak, cuma gara-gara sedekah apa tuh Pak? Woi, sedekah sesuap roti zaman dulu, nasi emang udah ada padi di sana. Padi mah di kita doang. Ini lu ada padi di sana. Kita belum ada. Nabi Sulaiman emang di mana? Nabi Sulaiman di mana? Di Indonesia apa di Timur Tengah? Oi, di mana? Sleman lagi. Ya ada yang ngomong Sleman Jawa Tengah ya. Tapi ada yang ngomong begitu, yang ada bener. Ada yang ngomong gitu, ada yang ngomong begitu ceritanya. Sleman katanya itu plesetan dari Sulaiman, kan gitu ya. Masya Allah, bodoh nanan deh itu mah. Tuh Pak, Nabi Sulaiman itu ahli daripada menguasai makhluk-makhluk Allah. Emang diizinkan salah satu mukjizatnya adalah dia dapat atau mampu berbicara dengan binatang dan makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan jin, setan, iblis, apalagi itu Pak, itu di bawah kekuasaannya Nabi Sulaiman. Maka salah satu kekuasaannya adalah memindahkan kerajaan Ratu apa? Ratu Balkis, ya, yang kemudian dengan sekejap matanya, Masya Allah, Allah takdirkan hal itu. Demikian tuh Pak, cuma gara-gara sesuap nasi sedekah, musibah yang menimpa laki-laki itu tidak terjadi. Masya Allah. Itu di zaman Nabi Sulaiman. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah sedikit ini dapat memberi manfaat bagi kita, dan supaya kita bisa mengamalkan ini. Amin ya Rabbal. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itu saja. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa, dan terima kasih atas kehadirannya yang sudah datang pada malam hari ini. Ada Ustadz Wasis. Ustadz Wasis ini Qori ya, ini memang basicnya Qori. Jadi kalau misalkan ada yang boleh yang diajar ntar ya. Iya, TikToknya lihat. Oh, lihat TikTok. Ada TikTok ini ya? Iya, insyaallah. Pokoknya begitu dah pokoknya ya. Namanya Muhammad Yasin. Oh, saya promosiin Muhammad Yasin. Nah, gimana sih ya? Kalau dia mah Uya, namanya Uya. Uya. Ustadz
Yasin ini. Uya namanya. Kalau ente kan berarti kalau ono uya, kalau ini wis. Ustaz wasis. Was ya. Iya was kan gitu. Dia pernah dalam TikToknya itu dia lagi digurah suaranya sama Ustaz siapa? Yang di sana Sukabumi di Bogor itu. Waktu yang di gurah itu Ustaz siapa namanya? Kibong ya, Kibongkar gitu. Dia suka ngebongkar-bongkar ya dia. Nah itu aja mungkin ya. Jadi Ustaz Wasis di sini ada Ustaz Darisman, Ustaz Yasin dan Pak Haji Tarjuki yang memiliki wilayah. Dia punya 2 wilayah, dia wilayah Permata dan wilayah satu lagi. Penguasaannya luar biasa, dia luar biasa. Dan tim hadroh daripada Masjid Al-Mukhlisin. Namanya apa hadrohnya? Irmas ya. Tim hadroh Irmas. Masya Allah barakah. Mudah-mudahan ente istiqomah bersolawat kepada Rasulullah SAW ya. Itu saja. Terima kasih untuk doa. Ana minta untuk sebagai takzim kita pada orang tua kita Pak Haji Tarjuki memimpin doa ya. Siapa? Jasin aja. Ya. Kepada beliau dipersilakan sebelumnya saya menutup acara ini. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا مجيدا يا ربنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي ولوالدي ولأولادنا وأزواجنا وأجدادنا وجداتنا والمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك فاستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أقول إني حريا وأقول ذنبك فاغفرني يا رب إنه يغفرنا اللهم صل على نبينا وعافيتك تجمد يدك في أنوار في اسمها وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بسكرات الموت ونجاة من الرحمة النصر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنخسرين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلنا بمشيئتنا ومن ذريتنا ربنا وتقبلنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدي والمسلمين جميعا بأمرنا اللهم نعبدك وقوينا وإنا جاهل فعجنا وأنا فقر وفقرنا يا الله يا غير أرحم الراحمين اللهم اجعل صلاتنا بقولنا لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وقتلنا ذنك مع الأبرار يا عزيز غفر العالمين وصلى محمد وعلى آله وأجمعين سبحان ربك عما يصفون
والحمد لله رب Sebelum makan kita foto bersama dulu ya, buat dokumentasi. Ayo, yang anak hadrah di sini, pan sini. Kita berdiri, bokap-bokap di sini, ya. Insya Allah, ayo, sini. Sini. Ayo, sini. Jangan foto. Rapikan barisan. Ya, situ, hadrahnya di depan, ya. Tapi satu orang mengikhlaskan diri untuk mengambil gambar ya. Masya Allah. Jangan tang. Dua orang kelihatan kita tang. Apa itu mas? Sebuah foto. Iya. Fotonya langsung dua ini. Oh iya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pakai gaya-gaya ini dong, gaya itu. 1, 2. Ini jangan pakai angka 1, 2, 3 bahaya kan. Kepala. Gini. Kepala. 1, 2, 3. Udah ya. Belum. Terus ya. Ayo, itu makanannya ayo diambil ya. Taruh tengah makanan, taruh bantuin. Sehat. Mama ya, itu nasi goreng sama bekakak tuh. Ayo makan. Bapak, ambil bekakaknya. Masya Allah, sama tadi menurut kita. Masya Allah. Oh yang itu. Kampung. Jangan keluar dulu, makan dulu. Ayo ini. Ini indoor aja. Ayo. Wah, ada makanan di sini. Ayo. Biar makan lah. Nasinya yang banyak, belum tuh. Ayo, nasi goreng kita khusus. Tadi saya, masya Allah itu. Nasi goreng kalau ayam ini, ayo. Nah itu sebenarnya, ya. Ini gimana tuh, Sob? Nah, jangan gitu mana? Nasinya harus habis ya, nasinya ya. Ya habis. Kalau sudah habis mah habis tar. Iya harus habis. Habis tar. Parah, itu bagi yang lainnya. Itu udah makan nanti itu yuk. Bubuk. Gelupuk ya. Allah. Aduan nggak ayamnya? Ada. Kalau dari bawah ayam. Ini. Ya, ampun. Yang ada rumahnya sabar aja ya. Udah, potong. Itu gambar. Kalau udah potong aja. Iya udah. Ayo ya. Kerupuk timunnya tuh, ayo. Masya Allah.
Ini. Oke, baru sambal nih. Sambal. Nah, dia nanti situ sih. Ada satu batu kosong orang. Weh, lupa itu kebagian. Aduh. Bukan ya. Bukan. Kamu yang awal itu maksudnya itu. Terusnya yang ini yang betul. Jalan sulit. Jalan. Kok menabrak kok? Ya, kalau baru siapa? Bos siapa? Jadi sekarang mana? Ya, mungkin dia ngomong banyak. Tahu bang? Bayar dulu habiskan nasi gorengnya, ayo. Habiskan. Nah, betul. Enggak apa-apa, ayo. Apa habiskan. Kalau sampai dibungkus, Sayang. coba aja. Enggak potong dia bang. Lagi mau ayo. Nasi goreng ya, ayo. Yang di grup PKM. Ini ada ini. Saya kenal saya ini orang. Batu mau batu. Ada udah. Ada sih. Gimana ayamnya? Mantap. Khas ya? Mantap. Ini kayaknya ayam lewat ini. Lewat ya. Ayam kampung ini. Ayam salam. Luar biasa. Betul. Masya Allah. Jalan Maulid udah, padat udah. Banyak kan seperti yang Mas Yasin. Amin. Amin. Aku cuma dapat baru 5. Ori apa ceramah? Dua-duanya. Jalan Maulid, Insya Allah. Besok di Permata. Gimana itu? Masjid mana? Orang ada yang nawarin. Nah, Kalau cuma 6.000 ada juga enggak? Masih kosong, karena ada sih Wari. Enggak, kenapa? Terus lama mau lihat gimana loh? acara di Permata mana ya? Ini pas di bangku Permata. Ya. Kalau kiri, Oh, salah. Oh ini Anur, ya? Anur. Iya. Kenal ini wilayahnya dia. Anur itu. Ceknya orang mau pahal gitu kecek. Ceker aja masih berani mente. Iya betul ya. Orangnya ada betul ya. Banyak pinggir jalan kan tadi. Takut nggak pada doyan kita. Yang tua, yang muda. Kan nggak pada semuanya suka pete kan. Kayaknya bocah pada suka pete kan. Doyan Pak. Doyan betul ya. Doyan. Pada lupa malam Jumat hadir di sini. Oh iya. Nah ya, lanjut. Jangan siap. Malam Jumat hadir di sini. Tapi 2 minggu sekali kan gitu Pak. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali datang ke majlis di Sendar. Selalu berkah. Wah, Insya Allah. Pulang dari sini jadwal Insya Allah sebulan 30 hari. Emang sebulan 30 hari. Habis ngaji, makannya berkakak. Masya Allah kakak ya. Ayam kampung ini mana? Ada kampung lah. Kalau kita ngaji di kampung, Oh, Masya Allah, ayo kampung. lupa. Jadi emang kalau maulid itu, emang maulid ya. Emang udah masuk udah lama jadi maulid kan. Sebelum tanggal 1 maulid udah masuk ya. Sekarang masih ada yang nyusul nih. Siap, kalau nggak bentrok mah hanya ambil, kalau bentrok mau lewat aja. Oh iya ya, ente sih nggak mau datang ke sini, kemarin lupa mente. Ambilnya aja, kalau nggak ada ketemu baru saya. Hanya lupa entenya lupa mana soalnya kan ada kurukum kan. Aneh ingat, ente enggak. Ini di TikToknya nih sama camat
Dia mah semua pejabat yang ketemu sama dia dipotong sama dia. Camat bakal terhormat sama dia. Tapi emang kemarin Jokowi yang di Haji Muda dipoto kan jauh. Jadi kalau masalah jasa Jasin ini ada masjid yang mau kita rekomendasi, ada masjid yang nggak mau. Ya, betul. Soalnya ini acara maulid Kiai, bukannya Jumatan, ya begitu. Kalau Jumatan sih oke-oke aja. Ini masalahnya maulid, eventnya gede lah rasanya. Jadi bingung. Ini ngomong-ngomong kan, kamu yang saya kemarin di Permata, sama si siapa? Baca. Nyanyi. Nyanyi kan saya nggak butuh pelabak. Butuhnya drama. Kalau Mana sih juga banyak masa tahu. Nggak ngomong. itu kan ini ngomongin apa Itu nggak ada. Nah, tanggal 8-nya kalau nggak salah di itu di Masjid Ahmad Madinah. Ende Ori apa ngisi maulid Ori ini dia nama dari mana yang hubungin ini Baji yang hubungin Haji Yudi. Ayudi. Ini yang bilang gue. Ya Ayudi. Belum itu. Oh, malu sama.